رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق. الصلاة والسلام والتحية والإكرام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم والفرقان الحميد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما وليكم الله ورسوله الذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. صلوات پڑھیں. حضرات قبل اس کے اس آیہ مبارکہ کے ضمن میں کچھ گفتگو کا آغاز کیا جائے. آپ حضرات سے گزارش ہے کہ متوسل حمد اور 3 متوسل توحید کی تلاوت فرما کر مرحوم محمد علی ابن محمد نذیر، مرحوم محفوظ علی ابن محمد علی اور مرحومہ شاہدہ بیگم بنت مرتضی حسین کی روح کو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم رحمنا الله الصمد لم يلد ولم يولد له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم رحمنا الله الصمد لم يلد ولم يولد له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يولد ولم يولد له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. ایک صلوات پڑھیں. محمد آج اس خمسے کی آخری مجلس جس میں اسی آیہ مبارکہ کو ہم نے آپ کے سامنے پیش کیا. اس کے بعد انشاءاللہ ایک اور خمسہ ہے اور انشاءاللہ اس میں بھی آپ حضرات اسی طریقے سے شریک ہوئیے گا. قرآن کا صاف اعلان ہے اور قرآن کریم نے صاف اور کلیئر کر دیا ہے کہ دیکھو تمہارے اس حیات، چاہے وہ حیات دنیاوی ہو چاہے وہ حیات
آخرت ہو. دونوں جگہ کی زندگی کا جو دار و مدار ہے وہ ان 3 ولایت پر ہے. ایک ولایت ہے ولایت خدا، دوسری ولایت ہے ولایت رسول، اور تیسری ولایت ائمہ معصومین علیہ السلام. ان ولایتوں کے ہمراہ اگر ہو تب تو بہت خوب، لیکن ان تینوں ولایت میں سے کسی ایک ولایت کو بھی اگر تم نے ترک کیا تو پھر یہ سمجھ لو کہ وہ 2 ولایتیں تمہارے لیے کافی نہیں ہوں گی. کون سی 2 ولایتیں؟ خدا کو مان لیا، رسول کو مان لیا، لیکن رسول کے جانشین بلا فصل کو نہ تسلیم کیا تو پھر وہ 2 ولایتیں تمہارے لیے کافی نہیں ہوں گی. ولایت کامل تب ہوگی جب ان دونوں ولایتوں کے ساتھ علی کی ولایت کو شامل کیا جائے. آج کا موضوع خاص طور پہ انسان کی زندگی کے ان 2 رخوں کو ہم نے اپنایا ہے کہ جس میں ایک رخ ابتدائے خلقت انسان سے اور بلکہ عالم ارواح میں ہی خدا نے وہ تقسیم خدا نے نہیں کی تھی. خدا نے خلق انسان کو خیر پر کیا تھا، اس کا انجام خیر پر تھا، اس کی زندگی خیر تھی. اس کے لیے کسی بھی شر شے کو اللہ نے نہیں خلق کیا ہے. خدا نے جو کچھ خلق کیا ہے وہ انسان کے بہتری کے لیے، جو کچھ نازل کیا ہے سب انسان کے اس بہتر زندگی کے لیے، اس بہتر زندگی کے لیے. لیکن یہ شر کہاں سے آیا؟ یہ شر وجود میں کہاں سے آیا؟ شر وجود میں آیا تب جب ایک جناتوں کے درمیان جو اپنے آپ کو بڑا ہی بافضیلت اور بڑا باکمال سمجھ رہا تھا، اس نے اپنے غرور اور تکبر عبادت کی بنیاد پر اور خدا کی صحیح معرفت نہ ہونے کی بنیاد پر سمجھ لیا تھا کہ معیار فضیلت کثرت سجدہ اور کثرت عبادت ہے. شیطان نے سمجھ لیا تھا کہ زیادہ عبادت کریں گے، زیادہ سجدہ کریں گے اور زیادہ خدا کی تمہید و تمجید و پرستش کریں گے تو ہمارا معیار بلند ہے. کسی چیز کی اگر صحیح معرفت نہ ہونے کی بنیاد پر کثرت ہوتی ہے، صحیح معرفت نہ ہونے کی بنیاد پر. اگر صحیح معرفت کے ساتھ ہو رہے ہیں عمل کثیر تو قابل تحسین ہے، لیکن اگر صحیح معرفت کے ساتھ اور صحیح رخ پر وہ عبادت نہ ہو تو پھر وہ عبادت فائدہ نہیں پہنچاتی. اس کی مثال آسان سی مثال دے سکتے ہیں کہ مثال کے طور پر ہم کو ایک چوراہے سے یا اسٹیشن کانپور سے ہم کو جوہی آنا ہے، تو ہم جب جوہی کے سمت مثال کے طور پر مغرب کے سمت جتنی تیزی سے آئیں گے اتنی تیزی سے ہم جوہی کے منزل کے قریب پہنچیں گے. لیکن اگر ہم اس طرف آنے کے بجائے مشرق کی طرف تیزی سے دوڑے، سمت اور مقصد ہی بھٹک جائے تو اب چاہے جتنی تیزی سے دوڑے اتنا اصل مقصد سے ہم بھٹکیں گے. دین اسلام میں بھی کچھ اس طریقے کا ہوا. کچھ لوگوں نے سمجھا کہ ہم حق کی طرف جا رہے ہیں، خدا کی طرف دوڑ رہے ہیں،
रसूल, क्योंकि हर एक समझ रहा है कि हमको हक की तरफ जाना है। जन्नत हक है, रसूल हक है, खुदा हक है ना, बहिश्त हक है। अब दुनिया इस्लाम का हर मुसलमान हक की तरफ दौड़ता चला जा रहा है, लेकिन हक तक पहुंच नहीं रहा है। क्यों? क्या वजह है कि हक तक नहीं पहुंच रहा है? क्योंकि उसने जो हक की तरफ जाना था वो सही राह अख्तियार नहीं की थी, सही रास्ता इंतखाब नहीं किया था। वो रास्ता जो हक तक पहुंचाता, उस रास्ते को छोड़कर उसके अपोजिट में दौड़ना शुरू कर दिया। अब जितना ज्यादा उसके अपोजिट में दौड़ रहा है, उतना हक से दूर होता जा रहा है। वजह क्या है? उसने पहचाना ही नहीं कि हक क्या है। हक जानना है तो रसूल से पूछो, या रसूल अल्लाह हक क्या है? रसूल ने कहा हक अली है। अब अगर हक पाना चाहते हो तो अली के पास आओ। सल्लल्लाहु अलैहि अब आप चाहे 60 की स्पीड के बजाय 120 की स्पीड से दौड़े, 180 की स्पीड से दौड़े, दौड़ते चले जाइए, सजदे पे सजदे करते रहिए, हज पर हज बजा लाते जाइए, झूम झूम कर कुरान पढ़िए, लेकिन हक से दूर है, हक से दूर है। और हम शुबा क्या है? अंबिया ने अगर अली की विलायत को कबूल करने में कुछ देर का तामुल अख्तियार कर लिया, तो उस तामुल को भी खुदा ने तर्क औला में शुमार कर लिया। उस तामुल को तर्क औला, यानी मिसाल के तौर पर हमसे कहा जाए कि आपको कल भी एक मजलिस पढ़नी है, मिसाल के तौर पर, और हमने हाँ बोलने के बजाय थोड़ा सा फिक्र कर लिया, इसे कहते हैं तामुल। यानी अभी हमने इनकार भी नहीं किया और इकरार भी नहीं किया, इतना तामुल करना, इसे कहते हैं तर्क औला। किस नबी के साथ ये हुआ था? जनाब आदम के साथ तो जो तर्क औला हुआ था वो दुनिया में आने के सिलसिले से हुआ था, लेकिन विलायत अली इब्न अबी तालिब के सिलसिले से रवायत इमाम जहारुम है कि इमाम सज्जाद से पूछने वाले ने पूछा कि जनाब यूनुस जो माही के शिकम में 6 महीना थे, उसकी इल्लत क्या है? किस वजह से जनाब यूनुस उस मछली के शिकम में 6 महीना थे? इमाम ने फरमाया सिर्फ एक इल्लत थी इस तर्क औला की, जब उनसे विलायत अली का इकरार लिया जा रहा था तो उस वक्त लम्हा बराबर उन्होंने तामुल किया था। जिस तर्क औला की बुनियाद पर खुदा ने उनको 6 महीना जनाब यूनुस को मछली के शिकम में रख दिया था, तो मेरे अजीजों, जब नबी वक्त का नबी लम्हा भर विलायत अली को कबूल करने के लिए वक्त मांगे तो उसको 6 महीने के लिए मछली के शिकम में रख दिया जाए। अब अगर हमारी उम्मत मुसलमान से कोई इनकार विलायत अली कर दे तो फिर वो समझ ले कि वो जन्नत की खुशबू भी नहीं सूंघ सकता। सलावत क्लियर कट बात है, कोई भी नहीं सोचे, कोई भी ना समझे कि मामला वहां पर जो है रिश्तेदारियों से हल हो जाएगा। जो हमने बेटियां दे दी थी, बहुत से लोगों ने सोचा था कि जो बेटियां दे देंगे रसूल की कुर्बत हासिल हो जाएगी, लेकिन वहां पर कुर्बत का मेयार अली है, वहां पर आखिरत का मेयार अली है, वहां पर मेयार मीजान, मदार कयामत, मेयार आखिरत, सब कुछ अहले बैत को करार दिया है। एक रवायत आपके सामने पेश करूं,
ایک دن رسول اللہ امیر المومنین کے گھر میں تشریف لے کے آتے ہیں اور رسول اللہ نے فرمایا کہ یا حسن یا حسین، دیکھیے منزلت بی بی فاطمہ الزہرا، امیر کائنات کی فضیلت اور بی بی کی فضیلت برابر ہے، دونوں کمال میں برابر ہیں، تو دونوں جب کمال میں برابر ہیں تو دونوں فضیلت میں بھی برابر ہیں، دونوں جب فضیلت میں برابر ہیں تو دونوں منزلت میں بھی برابر ہیں، دونوں منزلت میں جب برابر ہیں تو دونوں کے لیے حدیثیں بھی وہی آئیں گی جو دونوں کی فضیلتوں کو بیان کریں۔ ایک طرف مولا کائنات کی فضیلت کہ اگر ولایت علی کو قبول نہ کیا تو پھر کچھ بھی نہیں، ادھر رسول اللہ فرماتے ہیں اے حسن انتما، یعنی اے حسن اے حسین، انتما کفت المیزان وفاطمہ لسانو، کہ اے حسن اے حسین تم میزان کے دو ترازو ہو، اور فاطمہ اس میزان کی، اس ترازو کی لسان ہے جس سے وہ دونوں کفے سمجھ میں آئے کہ برابر سے ہے، یعنی فاطمہ وہ مدار ہے اور وہ موزون اور وہ میزان ہے جو بتائیں گی کہ دنیا کائنات میں کون کون ایسا ہے جو امامت کا ماننے والا ہے اور کون ایسا ہے جو امامت کا ماننے والا نہیں ہے۔ یعنی معلوم یہ ہوا کہ میزان امامت کو فاطمہ مشخص کریں گی کہ یہ امام کا ماننے والا ہے یا نہیں ہے، سمجھے ہے نا؟ یعنی معیار امامت کو فاطمہ مشخص کریں گی کہ اس کے شخص کے اندر محبت امامت ہے یا نہیں ہے، سمجھو چاہتا ہوں۔ یہ ایک حدیث۔ دوسری حدیث کیا ہے؟ دیکھیے حدیثوں کو حدیثوں سے جوڑا کیجئے۔ ایک اور حدیث ہے، کیا حدیث ہے؟ بہت ہی مشہور حدیث ہے، من ماتا ولم یعرف امام زمانہ ماتا میتۃ جاہلیہ، کہ جو مر جائے اپنے وقت کے امام کو بغیر پہچانے ہوئے، اس کی موت جاہلیت کی موت ہے، یعنی کفر پر مرا ہے، وہ بھی ایمان پر نہیں مرا ہے۔ یہی ہے نا، جو اپنے وقت کے امام کو نہ پہچانے وہ جاہلیت یعنی کافر کی موت ہے۔ کافر اگر آپ کو آ کر سلام کرے، میں دونوں حدیثوں کو انشاءاللہ ملاؤں گا، اگر آپ کو سلام کرے وہ اپنے لحاظ سے، ہمارے ہاں اس کا بہت اچھا کہ ہم لوگ پرانے بزرگ کرتے تھے آداب کہ اس راستے سے لیکن سلام کریں، تو شریعت کہتی ہے سلام کا جواب آپ علیہ السلام میں نہیں دے سکتے، آپ نہیں سے کہہ سکتے ہیں۔ سلام کا مطلب سلام علیکم، یعنی آپ کی ہم سلامتی چاہتے ہیں، اور جواب علیکم السلام، یعنی ہم بھی آپ کی سلامتی چاہتے ہیں، تو اس کا ہمارے یہاں اردو ادب میں جو ہے آداب۔ لیکن اسلام کہتا ہے کہ علیکم السلام نہیں کہنا ہے، یعنی کوئی اگر کافر ہے توجہ ہے نا۔ پہلی حدیث کیا تھی کہ میزان امامت وہ جناب فاطمہ کی ذات ہے۔ دوسری حدیث کیا ہے؟ بہت توجہ چاہتا ہوں۔ دوسری حدیث یہ کہ جو کوئی بغیر اپنے امام وقت کو پہچانے ہوئے مر جائے وہ جہالت کی موت ہے، جاہلیت کی موت ہے، یعنی وہی اسلام سے پہلے، رسول اللہ سے پہلے جو کفر کی حالت میں تھا اس حالت میں موت ہے۔ اب میرے عزیزوں، اسلام کا قانون یہ ہے کہ جاہل اور کافر کے سلام کا جواب آپ کو علیہ السلام میں نہیں دینا ہے، یعنی آپ نے مشقت کر دی ہے، سامنے والا دائرہ اسلام میں نہیں ہے نا۔ اب روایت آئی ہے تیسری، ہم آپ اگر کبھی کسی کا جواب نہ دیں تو کوئی مسئلہ نہیں، ہمارے جواب نہ دینے سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے کہ فلاں کا اسلام چلا گیا۔ مثال طور پر آیا ہمارا برادر حمید محمد کوئی آیا، اس نے سلام کیا، ہم سے دشمنی، ہم نے جواب نہیں دیا، ہمارے جواب نہ دینے سے اس کا کافر ہونا ثابت نہیں ہوتا ہے کیونکہ دشمنی کی بنیاد پر۔ لیکن اگر معصوم جواب نہ دے تو ہے نا،
اگر معصوم سلام کا جواب نہ دے تو معلوم یہ ہوا کہ معصوم کا فعل، معصوم کا قول، معصوم کا اخلاق ہمارے لیے حجت ہے. یعنی اسی سیرت کو ہم دیکھیں گے اور قیامت تک لیے رہیں گے. یعنی معصوم نے مشخص کر دیا کہ اگر کسی کے سلام کا جواب نہ دیا بہت توجہ دیتا ہوں تو وہ اب ابد سے لے کر آخر تک وہ کافر ہے. کوئی بھی شے اس کو مسلمان ثابت نہیں کر سکتی. اب بی بی کے پاس آیا شخص، آنے کے بعد سلام کیا، بی بی نے سلام کا جواب نہ دیا. بی بی ہے وہ لسان، وہ معیار، وہ مدار جو معین کریں گی کہ فلاں شخص امامت پہ ہے یا نہیں ہے، امام کا ماننے والا ہے یا نہیں ہے. آیا سلام کیا، بی بی نے جواب نہیں دیا، جواب ہی نہیں دیا، منہ بھی پھینک لیا. تم کسی کا ایمان بعد میں ثابت کرنا، پہلے اس کا اسلام ثابت کر لو. صلوات پر محمد امام کو نہیں پہچانا، جاہلیت کی موت. اور جاہلیت ہی تو تھی کہ ایک شے جو فاطمہ کے ہاتھ میں ہے، دلیل بھی بی بی سے مانگا جا رہا ہے. یعنی ایک شے جو فاطمہ کے ہاتھ میں ہے، کیسا جاہل جج تھا کہ دلیل بھی بی بی سے مانگ رہا ہے. جبکہ قانون ہے ید مسلم، یعنی جس کے ہاتھ میں ہے اس سے دلیل نہیں مانگا جائے گا، بلکہ اور تاریخ نے لکھا ہے، یہ بھی مدافع ولایت ہے نا، تاریخ نے لکھا ہے کہ بی بی نے فدق کو ایک ایسا ہتھیار بنایا جس نے رہتی دنیا تک یہ مشخص کر دیا کہ علی اور اولاد علی کے مقابلے میں وہی ہوتے ہیں جو غاصب ہوتے ہیں، جو چور ہوتے ہیں، جو بے ایمان ہوتے ہیں. توجہ چاہتا ہوں، ورنہ ابتدا سے لے کے دیکھ لیجیے آخر تک کسی بھی مقام پر علی اور اولاد علی نے کسی کی جگہ کو قبضہ نہیں کیا ہے. امام حسین علیہ السلام بھی کربلا میں جب گئے تو زمین کو پہلے خریدا ہے اور خرید کر جو ہے ہبہ کیا ہے کہ یہ چیز جو ہے ہمارے زائرین آئیں گے اور زیارت کریں گے. تمام تاریخیں موجود ہیں. ایک سوال اٹھتا ہے کہ جب فدق بی بی کا حق تھا تو پھر جب امیر کائنات برسر اقتدار آئے تو پھر لیا کیوں نہیں؟ امیر کائنات جب برسر اقتدار آئے، 4 سال کی حکومت آئی، حاکم بنے تو واپس کیوں نہیں لیا؟ سوال ہے نا، کیا تو اپنی حکومت آ گئی ہے. بس اوقات انسان سوچتا ہے، ہمارے آپ میں بھی خیال آتا ہے ٹھیک ہے آپ چاہے جتنی چیزیں تم جو ہے گڑبڑ کر لو، جب ہم حکومت میں آئیں گے تو ہم بھی، یہ ہر انسان فلاں پارٹی سوچتی ہے آج تم ہمارے یہاں ای ڈی اور سی ڈی بھیجو، جب ہم حکومت میں آئیں گے تو ہم بھی، یہ تمام چیزیں ہوتی ہیں، یہ فطری چیز ہے. لیکن پھر امیر کائنات نے کیوں نہیں لیا؟ اور امیر کائنات ہی نہیں، پوری تاریخ اسلام پڑھ ڈالیے، علی اور اولاد علی مستقیماً کسی بھی امام نے فدق کو واپس نہیں لیا. کسی بھی امام نے فدق کو واپس نہیں لیا. کیوں نہیں لیا؟ ایک سوال ہے کہ نہیں ہے کہ بی بی جس فدق کے لیے دربار میں گئی تھی، ظاہراً لوگوں کو لگ رہا ہے کہ دربار میں گئی تھی فدق لینے کے لیے، اگرچہ ایسا نہیں تھا. بی بی دربار میں فدق لینے نہیں گئی تھی، بی بی دربار میں فدق نہیں لینے گئی تھی. بی بی دربار میں ولایت کے دفاع کے لیے منافقین کے چہرے پہ جو پیسہ لاتا ہے محمد محمد ایک اور سلوات پڑھے محمد
ایک اور صلوات پڑھیں محمد محمد. بی بی دربار میں فدق لینے نہیں گئی تھی، منافقین کے چہرے سے وہ نقاب ہٹانے گئی تھی جو ان کے چہرے پر پڑا تھا. اور یہ نقاب منافقین کے چہرے سے ہمیشہ ولایت کی ہی وجہ سے ہٹتا ہے. ہمیشہ ولایت، یہ بھی روکتا ہوں میں اپنی بات، اور انشاءاللہ پھر اس سوال کی طرف آؤں گا. ہمیشہ ولایت کی وجہ سے منافق کے چہرے سے نقاب ہٹی. آپ کہیں گے کہاں؟ ابتدا میں جو سب سے بڑا منافق تھا، سالوں ہزاروں سال نماز پڑھ رہا ہے، روزہ کی عبادت کر رہا ہے، اور جیسے ہی وہ جو پتلا رکھا ہوا تھا اللہ نے اس میں روح پھونکی اور اس کی ولایت کا اعلان کیا. جو ہزاروں سال نفاق میں عبادت کر رہا تھا، فوراً ہی ولایت کے اعلان کے بعد اس کا نفاق ظاہر ہو گیا. ہم کو چھوڑ کر ان کو خلیفہ، ہم کو چھوڑ کے ان کو ولی بنائے، چھوڑیں گے نہیں ہم. اللہ نے بھی کہا ٹھیک ہے تمہاری دشمنی، تم اپنا کام کرنا، شیطان ہوگا نا. لیکن پھر اقرار لیا کہ لیکن میں تیرے خاص بندوں کو، ایک اور صلوات پڑھیں محمد تیرے خاص بندوں کو بہکا نہیں پاؤں گا. اس کو بھی معلوم تھا کہ کہاں پر جا کر ہم کو فیل ہو جانا ہے نا. معلوم یہ ہوا کہ جب بھی ولایت کا اعلان ہوا ہے تب منافق کا نفاق ظاہر ہوا ہے. چاہے وہ ابتدا جناب آدم ولایت کا اعلان ہوا، شیطان کے چہرے پہ جو نقاب پڑی تھی وہ ہٹ گئی. چاہے اس کے بعد رسول اللہ نے علی ابن ابی طالب کی ولایت کا اعلان کیا تو اس وقت بھی منافقین کا چہرہ جو ہے آیا ہو گیا. اور اب ایک ایسا معیار چاہیے تھا، وہ دونوں معیار ایسے تھے جو اس زمانے کے لحاظ سے تھے. اب ایک ایسا معیار چاہیے تھا، ایک ایسا ہتھیار چاہیے تھا جو فقط اس دور کے منافقین کے چہروں سے ہی نقاب نہ ہٹائے. بہت توجہ چاہتا ہوں آپ کہتے ہیں نا، یعنی تنہا ابتدائی اسلام کے دور کے منافقین کو ہی بے نقاب نہ کرے، بلکہ اب ایک ایسی تلوار چلنی تھی جو ہر دور کے منافقین کے چہرے سے نفاق کا پردہ ہٹائے. ایسی مضبوط تلوار کی ضرورت تھی. فدق جو ہے فقط مطالبہ نہیں تھا، فدق فاطمہ کی ذوالفقار تھی جو نہ فقط اس دور کے منافقین کی گردن پر چلی تھی بلکہ اس کے بعد ہر دور میں جو بھی منافق رہا علی اور اولاد علی کے مقابلے میں آیا اس کی گردن پر وہ فدق چلتی رہی. اور نہ کہ فقط اس دور تک بلکہ ظہور امام تک جو بھی منافق ہوگا اس کی گردن کو فدق کاٹے گی. صلوات محمد جو تلوار کاٹتی تھی اسے ذوالفقار کہتے ہیں، اور جو آتی ہوئی دنیا کے تمام منافقین کی گردن کو کاٹے اسے فدق کہتے ہیں. اور یہ بھول جائیں کہ وہ فدق جیسی ذوالفقار آج بھی چل رہی ہے. یہ نہ سمجھے نہیں چل رہی ہے، کند ہو گئی ہے. جب بھی ذکر فدق ہوتا ہے اور بی بی کے فضائل بیان ہوتے ہیں کہ دونوں کے اوپر وہ فدق جیسی ذوالفقار چلتی ہے. صلوات محمد نہ یقین ہے تو پوچھ لیجئے کسی سے بھی کہ حضور ذرا بتائیے
کے فدق کا واقعہ کیا تھا؟ فاطمہ سلام اللہ علیہ کیوں دربار میں گئی تھی؟ ایک لوتی بیٹی اور دربار میں، اللہ اکبر. سوال اب اسی جگہ پر پھر آئیے کہ کیوں اس فدق کو مولا کائنات نے نہیں لیا، امام حسن نے نہیں لیا، امام حسین نے نہیں لیا، امام زین العابدین کسی امام نے نہیں لیا، یعنی مستقیماً کسی امام نے نہیں لیا، نہ ان کی اولاد نے لیا. کیوں نہیں لیا؟ ایک سوال. لے لیتے تو کیا اس کا اثر تھا؟ نہ لیا تو اس کا کیا اثر ہے؟ توجہ چاہتا ہوں. سبحان اللہ سبحان اللہ. لے لیتے تو اس کا کیا نتیجہ آتا، اور نہ لیا تو اس کا کیا نتیجہ ہے؟ رسول اللہ نے کتنی باتیں کہی، کتنی تاکیدیں کہیں، کتنی چیزیں کہیں. بہت سی چیزیں ہم تک پہنچی، بہت سی چیزیں ہم تک نہیں پہنچی. لیکن ایک واقعہ، وہ کون سا واقعہ کہ رسول اللہ نے آخری وقت میں قلم و دعوات مانگا کہ لاؤ قلم و دعوات دو، میں کچھ تمہاری نجات کے لیے لکھ دوں. تو ایک شخص بولا کہ یہ انسان ہذیان بک رہا ہے، اس کو کچھ نہیں دو، یعنی رسالت کی توہین کیا. آپ بتائیے، یہ ایک واقعہ ہوا اور کچھ دیر بعد وہ شخص چلا گیا، تو رسول اللہ چاہتے تو میرے کائنات سے کہتے کہ لاؤ قلم و دعوات دو تاکہ میں کچھ لکھ دوں. لکھ سکتے تھے کہ نہیں؟ لکھ دیتے. اب تو فلاں صاحب چلے گئے، فلاں چودھری صاحب چلے گئے، فلاں شہر کے گنڈے چلے گئے، اب تو رسول اللہ لکھ سکتے تھے نا. کہتے یا علی قلم و دعوات دو، ہم لکھ دیتے ہیں. لیکن نہیں لکھا رسول اللہ نے. نہ لکھنا زیادہ بہتر ہوا یا لکھ دیتے رسول اللہ ان کے جانے کے بعد وہ زیادہ بہتر ہوا؟ بہت توجہ چاہتا ہوں. نہ لکھنا یا رسول اللہ نے نہ لکھا، اگر اس وقت وہ لوگ چلے گئے اور لکھ دیتے تو جہاں ہزاروں لاکھوں باتیں کہیں ایک بات اور لکھی ہوئی ہے اور لوگ بھول جاتے. لیکن رسول اللہ نے دوبارہ قلم و دعوات نہ مانگ کر، نہ لکھ کر رہتی دنیا کے لیے ایک سوالیہ نشان قائم کر دیا کہ دیکھو میں تمہارے لیے کچھ چیزیں واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ اس کو اپنا لیڈر اور رہنما بنانا جو رسول کا احترام کرے، اس کو اپنا رہنما بنانا جو جس کو تمہارے نجات کی فکر ہو. توجہ ہے نا؟ تو معلوم یہ ہو کہ رہتی دنیا کے رسول اللہ نے ایک میسج دے دیا. نہ لے کر نہ لیا تو سب نے لکھا کہ رسول اللہ قلم و دعوات مانگ رہے تھے اور لہذا نہیں دیا. کوئی بھی دنیا اسلام کا مسلمان یہ نہیں ہے جو یہ نہیں جانتا ہو کہ رسول اللہ نے آخری وقت میں قلم و دعوات مانگا اور شخص نے منع کر دیا. نہ لے کر رسول اللہ نے منافقین کے چہرے پہ وہ ضرب لگائی ہے، وہ ضرب لگائی ہے جس ضرب کو کسی بھی مفسر نے، کسی بھی مورخ نے اپنی کسی بھی کاوشوں سے اس چیز کو جو ہے بہتر نہیں کر پائے، اس واقعے میں بہتر نہیں کر پائے. اب میرے عزیزوں اسی روش پہ دیکھیے کہ جناب فاطمہ اگر فدق جناب فاطمہ کے بعد امیر کائنات لے لیتے تو یہی ہوتا کہ واقعہ ہوا تھا اور کورٹ میں معاملہ گیا تھا، حکومت آئی تھی، لے لیا، ختم ہو گیا معاملہ، ختم ہو گیا معاملہ. تو اس کے بعد جتنے منافقین ہاں تھے ان کا معیار ختم ہو جاتا ہے، کون منافق ہے اور کون مومن ہے. ایک معیار رسول کائنات نے دیا تھا، اسی معیار پر ایک اور معیار ہے، معیار فاطمہ. توجہ ہے نا؟ یعنی منافق کو پہچاننا ہے تو علی کا تذکرہ کرو، اگر چہرہ کھل جائے تو چاہنے والا، لیکن اگر چہرے پر رنگت بدلنے لگے علی کی ولایت سے، توجہ ہے نا، تو سمجھ لینا. اب میرے عزیزوں رہتی دنیا تک بی بی نے ایک معیار دے دیا کہ دیکھو جب بھی باغ فدق کا تذکرہ ہو اور جو باغ فدق کو ہمارا حق سمجھے، سمجھ لینا وہ علی کا چاہنے والا، اور جو ہمارے مخالف والوں کو سمجھے ایک صلوات پر محمد.
ہماری بیوی نے ایک ایسی لکیر کھینچ دی ہے، یہ یا تو ادھر یا تو ادھر، یہ نہیں ہو سکتا کہ ادھر بھی اور ادھر بھی، یہ نہیں ہو سکتا، ایسا معاملہ ہے ہی نہیں، یا حق یا باطل، کبھی بھی ایک دل میں دو محبت سما نہیں سکتی، جو شخص کہے نہیں ہمارے دل میں دو محبت ہے وہ جھوٹا، توجہ ہے نا، یا تو علی کی محبت یا علی کے دشمنوں کی محبت، ایسا نہیں ہو سکتا ایک ہی دل میں حسین بھی ہو اور یزید بھی ہو، کبھی بھی طہارت اور نجاست ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتی، یا طہارت ہوگی یا نجاست ہوگی، یا یہ پانی طاہر ہوگا یا یہ پانی نجس ہوگا، صلوات پر محمد، آپ یہ نہیں کر سکتے کہ یہ پانی پاکیزہ بھی ہے اور یہ پانی نجس بھی ہے، ایک چیز یا تو طاہر یا تو نجس، یہ نہیں ہو سکتا کہ یہ پانی طاہر بھی ہے اور یہ پانی نجس بھی ہے۔ تو بیوی مدافع ولایت، اور مدافع ولایت جو ہوتی ہے وہ اس طریقے کا سمندر ہوتا ہے جو فقط ایک دور میں دفاع نہیں کرتا ہے بلکہ دور زمانے گزرتے رہتے ہیں اور بیوی دفاع کرتی رہتی ہیں۔ اس دور کے لیے بیوی نے فدق جیسی ایک کاری ضرب لگائی جو ہر دور میں ذوالفقار بن کر دشمن علی پر پڑ رہی ہے، اور بیوی اسی طریقے سے، بیوی کا ایک لقب ہے مبارکہ، مبارکہ لقب ہے نا بیوی کا، یعنی مبارکہ اس ذات کو کہتے ہیں جس کی زندگی پر برکت ہو۔ پر برکت کیا معنی؟ یعنی وقت کم ہو لیکن اس کے نتائج زیادہ ہوں، اس کی برکتیں کثیر ہوں، توجہ ہے نا، وقت زندگی 18 سال مختصر لیکن قیامت تک کے لیے جو ہے ہمارے آپ کا انتظام کر دیا بیوی نے، اور کیسا انتظام کر دیا، کس طریقے سے انتظام کر دیا؟ جب سمندر بہتا ہے، ایک مثال دے رہا ہوں، خیالی مثال، جب سمندر بہتا ہے تو بعض گڑھوں میں پانی جمے رہتے ہیں اور وہ وقت کے لحاظ سے، موسم کی مار سے، بس اوقات کسی نجاست کے مل جانے سے وہ گڑھے نجس ہو جاتے ہیں، اس میں جو پانی رہتا ہے، کیونکہ ان کا اتصال جو ہے سمندر سے نہیں ہوتا ہے، لیکن وہ چاہتے ہیں کہ کسی طریقے سے سمندر سے اتصال ہو جائے، لیکن بیچ میں جو فاصلہ ہوتا ہے زمینوں کا وہ ملنے نہیں دیتا ہے، توجہ ہے نا، یہی نا حکم شرعی بھی ہے کہ ایک کر پانی سے کم تر اگر پانی ہو، مولانا موجود، علماء موجود ہیں، اس میں اگر ذرا سے بھی نجاست مل جائے تو وہ نجس ہے، لیکن اگر ایک کر ہے یا اس سے زیادہ ہے تو پھر اس کے دوسرے شرطیں ہیں کہ رنگ و بو و مزہ تبدیل ہو، تب جا کے جو ہے اس کو نجاست کا حکم لگائیں گے۔ لیکن بہت سے ہزاروں لاکھوں گڑھے ایسے ہیں، جگہ ایسی ہیں جن کے اندر ایک کر سے کم تر پانی ہے، اور یہ زمانے اور حالات کی وجہ سے کبھی فلاں کی ہم نشینی میں تھوڑا سا نجس ہو گئے، کبھی فلاں کی ہم نشینی میں تھوڑا سا نجس ہو گئے، کبھی فلاں کی ہم نشینی میں شک کرنے لگے، کبھی فلاں کا ساتھ لے لیا تو اس پر برکت اور پرمانے فرش عطا کو بھی چھوڑ کر بیٹھ گئے۔ اوقات ہوتا نا کہ ہماری پارٹی کی مجلس اور ہماری پارٹی کی مجلس حسین میں کوئی کمپرومائز نہیں ہونا چاہیے، سیاست ہونی چاہیے فرش عطا سے ہٹ کر۔ یہ فرش عطا جو ہے یہ کوئی بہت عام نعمت نہیں، بہت عظیم نعمت ہے۔ یہ فرش عطا وہ ہے جس نے تمہیں زندہ رکھا ہے، یہ فرش عطا وہ ہے جس نے تمہیں بلند رکھا ہے، یہ فرش عطا وہ ہے جس نے تمہیں باوقار بنایا ہے۔ اگر یہ فرش عطا نہ ہوتی تو ہمارا وجود نہ ہوتا، ہم ختم ہو جاتے، ہمارے وجود کی ضمانت ہے یہ فرش عطا۔ جس دن تم نے یہ فرش عطا چھوڑا اس دن تم ختم ہو گئے۔ اب تمہیں اگر زندہ رہنا ہے تو ہمیشہ خالصتاً فرش عطا سے جڑے رہنا ہے۔ صلوات پر محمد۔
समंदर कभी कभी इसके अंदर सैलाब आता है, सैलाब रहमत आता है कि ये जो हमसे जुड़ना चाहते हैं, ये छोटे छोटे गढ़े जो किसी मुश्किलात की वजह से नहीं जुड़ पा रहे हैं, तो ये सैलाब और ये रहमत का सैल उमेड़ लेता है और इनको शामिल करना शुरू करता है। अब जो इनके अंदर गंदगी होती है, उन गंदगियों को लम्हों में साफ कर देता है। जो बंजर जमीनें होती हैं, हजारों सालों से बंजर थी, इस समंदर ने अपने करम से उनको आबियारी की, और ऐसी आबियारी की कि अब वो जमीन जो कल तक बंजर थी, अब वो हमेशा के लिए जरखेज हो जाती है। अब जो उसमें चीजें फसलें उगाई जाती हैं, उन फसलों में वो खैर और बरकत होती है। इसी वजह से रसूल अल्लाह ने अली इब्न अबी तालिब से कहा था, अली मेरे बाद तलवार न उठाना, क्योंकि ये जो मुनाफिकीन हैं, ये अगर अभी खत्म हो गए तो इनसे जो बाज नस्लें होंगी, जो ताहिर होंगे, वो भी खत्म हो जाएंगे। लिहाजा इन्हें खत्म ना करना। जिनमें से मोहम्मद इब्न अबी बकर भी हैं, जिनको अली ने कहा ये मेरा बेटा है, ये वही फसलें थी जिन पर बीबी जहरा ने अपना करम किया। मालूम ये सैराब चलता है, पाकीज़ा करता हुआ चलता है, आबियारी देता हुआ चलता है। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद अब जब समंदर से मुल्हक हो गया ये तमाम शय, अब बताइए उलमा मौजूद हैं, अब उसमें हुक्म नजासत लगाया जा सकता है? नहीं। अब उसको नजिस कहा जा सकता नहीं, ताहिर हो गया। कैसा ताहिर? जैसा पहले था। अल्लाह ने मोहब्बत फातिमा वाली कि ये जिस पर करम कर दे, ऐसा पाकीज़ा बना दे, ऐसा ताहिर बना दे जैसा नौ मौलूद था। यही तो हदीस है, अली की मोहब्बत, अली की मोहब्बत तुम्हारे अंदर इस तरीके से गुनाहों को खत्म कर देती है जैसे तुम फिर से ताहिर और पाकीज़ा हो। सल्लल्लाहु अलैहि कर देती है मोहब्बत अली, मोहब्बत फातिमा। हर जगह पर ये फातिमा की मोहब्बत तुम्हारे काम आएगी। अजीजों, अली को वसीयत थी कि अली तलवार न उठाना। क्यों ना उठाना? वरना ये बताओ इतने अफराद यहाँ पर हो मौजूद हैं आप हज़रात, अगर आपके घर की औरत पर, आपके घर की नामूस पर कोई तमाचा उठाए, सोचो, फिक्र करिए कि आपके घर आप हो और आपके सामने किसी की जरूरत पड़ जाए कि आपके घर की नामूस के ऊपर तमाचा मारे, आपकी गैरत गवारा करेगी? आप सब्र कर सकते हैं, आप बर्दाश्त कर सकते हैं कि आपके रहते हुए आपके नामूस के ऊपर कोई जुल्म करे, लेकिन अली खामोश है। अल्लाह अकबर। जालिम बैते अली में दाखिल हुआ और तन्हा दाखिल न हुआ, पूरा लश्कर लेकर आया है। एक ने तमाचा मारा, एक ने वो ज़रबे लगाई, मोहसिन शहीद हुए। हमारे उस्ताद एक वाकया नकल करते थे कि उनके उस्ताद ने नकल उनसे किया कि एक शौहर और ज़ौजा थे। शौहर और ज़ौजा में कभी कभी तकरार हो जाया करती है, तो शौहर ने एक दिन गुस्से में अपनी ज़ौजा को तमाचा मार दिया, अपनी ज़ौजा को तमाचा मार दिया और गुस्से में घर से बाहर चला गया।
لیکن جب غصہ اس کا ختم ہوا اور گھر میں واپس پلٹ کے آتا ہے تو آ کر کہتا ہے کہ مجھ سے غلطی ہو گئی، معاف کر دو، میں نے غصے میں جو ہے تم پر تماچا. بیوی بھی اچھی تھی، اس نے کہا میں نے تمہیں خدا کے لیے معاف کیا، لیکن آئندہ سے کبھی اگر تم کو غصہ آئے تو یہ خیال کرنا میرے بچے یہ نہ دیکھیں. جو صاحبان اولاد ہے اس چیز کو درک کریں گے، بچے نہ دیکھنے پائے. کیوں بیوی کیا ہوا؟ کہا جب سے یہ 4 سال کی بچی نے دیکھا نا تم نے ہم کو تماچا مارا تب سے یہ سہمی ہوئی بیٹھی. ہاں کہتے علی نبی امام حسن چھوٹے تھے، امام حسین چھوٹے تھے، جناب زینب چھوٹی تھی، ہاں جناب ام کلثوم چھوٹی تھی، یہ دیکھ رہی تھی میری اماں کو تماچا مارا، میری اماں کو کوڑے مارے. علی کو لے کر گئے دربار میں. حدیث نے لکھا ہے علی کو بی بی لے کر آئیں حفاظت کے ساتھ، دفاع ولایت کرتے ہوئے محفوظ کیا، لیکن جو زخم لگا بی بی کو اس زخم کو بی بی چھپاتی نہیں. بی بی 75 دن یا 95 دن زندہ رہی. کسی بھی زوجہ سے سب سے زیادہ جو نزدیک ہوتا وہ اس کا شوہر ہوتا، اور کمال ہے کہ وہ زوجہ اپنے کسی زخم کو اپنے شوہر سے چھپا لے. آخری دن جس دن انتقال اور وفات کی تاریخ تھی، بیوی نے امام حسن کا ہاتھ لیا، امام حسین کا ہاتھ پکڑا اور لے کر قبر رسول پر آئی. یا رسول اللہ، بابا آپ کی بیٹی آئی ہے، بابا آپ کی بیٹی آئی ہے لیکن اپنے زخم کو نہیں دکھلائے گی، بابا اپنے رخسار نہیں دکھلائے گی. بیٹی نے اپنے باپ سے گفتگو کی اور اس کے بعد امام حسن امام حسین کو وہیں پر چھوڑی اور واپس بیت الشرف میں آ جاتی ہیں. بیوی تاریخ لکھتی ہے بیوی نے نماز مغربین پڑھی اور اسما سے یہ تاکید کر دی دیکھو جب تک تحلیل و تکبیر کی آواز آتی رہے تم سمجھنا تمہاری یہ بیوی زندہ ہے، اور جیسے ہی تحلیل و تکبیر کی آواز بند ہو جائے سمجھ لینا کہ یہ اپنے بابا سے مل گئے ہیں. اسما بڑے غور و خوض سے جو ہے بیوی کے تحلیل و تکبیر کی آوازیں سن رہی ہیں. اللہ اکبر، سبحان اللہ، الحمدللہ الحمدللہ. ایک مرتبہ یہ آوازیں بند ہو گئی. ہاں اسما نے تماچے مارے اپنے آپ کو، ہاں بیوی رخصت ہو گئی، ہاں آزادارو. اب جو اسما نے دیکھا کہ دونوں شہزادے گلی سے ہاں بیت الشرف کی طرف آ رہے ہیں، اسما دونوں شہزادوں کے خیر مقدم کے لیے آگے بڑھی. اسما نے کہا چلو شہزادوں کھانے لگاتے ہیں، لیکن جناب حسنین نے کہا اسما تم کیا سمجھتی ہو، ہمیں خبر نہیں ہے. آسمان سے ندا آ گئی، اے یتیمان فاطمہ. ہاں یہ خبر امیر کائنات کو دی گئی. امیر کائنات تاریخ نے لکھا ہے رش کھا کر زمین پر گرے، حسنین بابا کے پاس آئے، بابا ہم یتیم ہو گئے. علی جیسا تھا امام حسن کو اور امام حسین کو آغوش میں لیا، بیت الشرف میں آئے. اے فاطمہ تم ہی تو تنا میری مولی زویاور تھی، اب علی اکیلا ہو گیا. تاریخ نے لکھا ہے امیر کائنات نے چادر کو ہٹایا، کیا دیکھا کہ بی بی کا ہاتھ رخسار کے نیچے ہے، بی بی کا ہاتھ رخسار کے نیچے. شاید بی بی نہیں معلوم ان ہاتھوں کے ذریعے سے کس زخم کو چھپائے ہوئی. ہاں آزادہ بی بی کی وصیت کو مولا نے پڑھا، یا علی غسلنی کفنی باللیل. اے علی رات کی تاریکی میں کفن دینا، رات کی تاریکی میں غسل دینا، رات کی تاریکی میں ہنور دینا. اے علی فلا فلا میری نماز میں نہ آئے، میرے کفن میں نہ آئے، میرے دفن میں نہ آئے. ہاں زیادہ مولا کائنات نے امام حسن سے کہا بیٹا جاؤ جا کر اعلان کر دو کہ ابھی علی زہرا کے امر میں تاخیر ہے، یہ بعد میں بتایا جائے گا.
ہاں مدینے کے لوگ چلے گئے. اب جب شب کی تاریخی ہو گئی اور علی کو یقین ہو گیا کہ اب کوئی نہیں ہے, ہاں مولا نے اسما کو بلایا, اسما پانی کا انتظام کرو, زہرا کو غسل دینا ہے. اب جو غسل دیا جا رہا تھا تو علی نے بچوں کو تاکید کر دی تھی, بچوں دیکھو بلند آواز سے گریہ نہ کرنا, بچوں بلند آواز سے مت رونا. بچوں نے بھی تبھی آوازوں سے رونا شروع کیا. ہاں زینب کنارے ہیں, حسنین ادھر گریہ کر رہے ہیں, لیکن ایک دفعہ بلند آواز سے علی نے رونا شروع کیا. وہ محمد سلمان نے کہا مولا آپ نے تو بچوں سے منع کیا تھا, اے سلمان ارے زہرا کا پہلو جگرتا, زہرا کی باں میں سو جا. آزادارو زہرا کو غسل دیا, زہرا کو کفن پہنایا. ہاں بندے کفن ایسے ہی رہ گئے. آؤ بچوں زہرا کا دیدار کرو, آؤ بچوں زہرا سے رخصت ہو لو. ہاں زادارو دونوں امام حسن اور امام حسین گریہ کر رہے ہیں گریہ کے اس عالم میں. ہاں زادارو امام حسن اور امام حسین نے کہا اماں خدا حافظ, رسول اللہ کو ہمارا سلام کہیے گا. اماں کہیے گا ہم یتیم ہو گئے. اللہ اللہ دو ہاتھ بلند ہوئے, آؤ میرے لال میرے سینے سے لگ جاؤ. حسن اور حسین ماں کے سینے سے لگے, ندائے آسمانی آئی, علی حسنین کو جدا کر دو. ملائکہ میں گولا مچ گیا ہے. علی جنازہ لے کر قبرستان میں آئے, ایک قبر آمادہ تھی, علی نے زہرا کو اتارنا چاہا, دو ہاتھ برآمد ہوئے, لاؤ علی میری زہرا کو میرے حوالے کر دو. علی نے کہا یا رسول اللہ جب آپ نے امانت دیا تھا تو یہ امانت سالم تھی, جب علی امانت دے رہا ہے پہلو شکستہ ہے, رخسار نیلے ہے. وَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيُّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ. إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. وَمِن بِقَضَاءِ تَسْلِيمًا لِأَمْرِهِ. دیگر تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا تمہاری اس مختصر سی اعضاء کو شرف قبولیت عطا فرما. میرے مالک تو کریم ہے, تو رحیم ہے. میرے اللہ ہمیں جو گناہگار ہیں دنیا جہان میں جہاں جہاں پر گناہگار ہیں, اللہ ان اہل بیت کے صدقے میں ان کی بخشش, ان کی مغفرت فرما. دیگر ہمارے مرحومین جو قبروں میں جا چکے ہیں, جو سالہ گزشتہ زندہ تھے, ان کی قبروں پر رحمت نازل فرما. جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو عطا فرما, ان کو شفاء کامل و عاجل عطا فرما. میرے اللہ تو کریم ہے, تو رحیم ہے. دنیا جہان میں جہاں جہاں پر مظلوم ہیں ان کی حفاظت فرما. اللہ تو کریم ہے, تو رحیم ہے. جو ظالمین اگر قابل اصلاح نہیں ہے تو ان کو نیست و نابود کر دے. اللہ تو کریم ہے, تو رحیم ہے. منتقم خون نے امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما. ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم.